الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. دعائے قطب اور دعائے سبع کاف یعنی 7 کاف والی دعائیں ایسی مبارک دعا ہے کہ اس کی نسبت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہے. یہاں تک کہ بعض مشائخ نے لکھا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ دعا اپنے والد صاحب سے اور اپنی والدہ سے ملی ہے. اپنے والد صاحب اور اپنی والدہ سے ملی تھی. ایک بہت ہی مبارک دعا ہے، ایک مناجات ہے، ایک ورد ہے، ایک وظیفہ ہے جو دینی دنیاوی ہر قسم کی پریشانیوں اور مشکلات کا حل بھی ہے. اپنی حاجات کے لیے زبردست عمل ہے، قضاء حاجات کے لیے زبردست عمل ہے. اگر آپ پہ قرض ہے، اگر کسی دشمن نے بندش لگائی ہے، اگر آپ جنات سے تنگ ہیں، آپ اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں جنات آگ لگاتے ہیں، کسی کی کاروبار میں رکاوٹی جادو بندش سحر اور شیطانی چیزوں کی وجہ سے ہو، اگر رشتے کا مسئلہ ہے، اگر کسی کی ذمے آپ کے پیسے ہیں آپ کو نہیں دے رہے، اگر آپ اپنی دنیاوی معاملات میں پریشان ہیں، کاروبار سے پریشان ہیں، کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں دعا بھی مانگتا ہوں تو دعائیں بھی قبول نہیں ہو رہی، میں وظیفہ بھی پڑھتا ہوں میرے وظیفے میں اثر بھی نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات آپ دشمنوں سے پریشان ہیں، حاسدوں سے پریشان ہیں، اپنوں سے پریشان ہیں، پرائی سے پریشان ہیں، تو اپنی ساری پریشانیوں کے لیے یہ مبارک دعا ہے. یاد رکھیے، وظیفہ اور ورد اور دعا اس میں تاثیر تب ہوتی ہے جب آپ دل سے مانگتے ہیں، دل سے پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے عجز و انکساری اختیار کرتے ہیں. بسا اوقات ہزاروں اور لاکھوں کے حساب سے وظائف پڑھتے ہوئے آپ کو کوئی اثر محسوس نہیں ہوگا، مگر چند آنسو بہانے سے اللہ کے حضور دعا میں چند آنسو بہانے سے آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اللہ رب العزت کو بندے کی عاجزی پسند ہے، انکساری پسند ہے. اس لیے آج یہ عمل ایسا میں دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اگر اپنی نیت سے پڑھیں گے تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا. آپ اپنے اہل و عیال کی نیت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی فائدہ ہوگا. اور آپ اگر ساری امت کی مسائل کی نیت کر کے پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کے صحیفہ عمل میں امت کی خیر خواہی کا اجر و ثواب بھی لکھا جائے گا. اور ہو سکتا ہے اس امت کے لیے آپ سب میں سے کسی کی دعا قبول ہو جائے اور اللہ جل شانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مدد فرمائے، مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنی غیبی مدد اور نصرت سے اس امت کو نوازے. آئیے دعا کی طرف. بہت ہی پیاری دعا ہے. دعا کے ساتھ میں انشاءاللہ ترجمہ بھی ذکر کروں گا اور اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. آپ شروع کیجئے. یہ اس دعا کی سب کو اجازت ہے، کوئی خاص اجازت کی ضرورت بھی نہیں ہے، پھر بھی میں اپنے دیکھنے والے سننے والوں سب کو اس کی اجازت بھی دیتا ہوں. اور اس میں نہ عامل بننے کی ضرورت ہے، نہ ریاضت کی ضرورت ہے، اور نہ بڑی محنت اور مشقت کی ضرورت ہے. اور دعا کو یاد کیجیے. انشاءاللہ اسکرین پہ بھی دعا آپ کو نظر آئے گی، اور دعا کو بھی یاد کیجیے
اور اللہ جل شانہ کے خزانوں سے اپنے آپ کو مالا مال فرمائیے۔ دعا کیا ہے، اللہ کافی قصدت الکافی وجدت الکافی لکل کافی کفان الکافی وللہ الحمد۔ حضرات مشائخ کرام صوفیہ اعظام کے ہاں اس کو دعائے قطب کہا جاتا ہے، یعنی ایسی دعا جو اب ساری دعاؤں اور وظائف کو مل کر اور ملا کر یہ وظیفہ سب سے بڑھ کر ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے آخر عمر میں جب دوسرے وظائف و اوراد کمزوری کی وجہ سے پورا نہیں کر سکتے تھے تو حضرت اس دعا کو کثرت سے پڑھتے تھے۔ اس دعا کی برکت سے ساری جتنی بھی وظائف ہے اس کی برکات آپ کو حاصل ہوگی۔ دوبارہ نوٹ کیجئے، اللہ کافی قصدت الکافی وجدت الکافی لکل کافی کفان الکافی وللہ الحمد۔ اس میں 7 کاف ہے، چھوٹی والی کاف، بغیر نقطوں والی کاف، تو اس کو دعائے 7 کاف بھی کہا جاتا ہے اور دعائے قطب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کافی، اللہ میرے لیے کافی ہے، قصدت الکافی، میں نے ایسی ذات کی طرف اپنی حاجات اور پریشانیوں میں قصد و ارادہ کیا جو ہر مشکل کے لیے کافی ہے، وجدت الکافی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی ہر مشکل میں کافی پایا، لکل کافی، وجدت الکافی لکل کافی، میں نے اللہ جل شانہ کو ہر مشکل میں اپنے لیے کافی پایا، لکل کافی، جو بھی میرے لیے کافی ہے ان سب چیزوں میں اللہ کو میں نے اپنے لیے کافی پایا، کفان الکافی، او ذات جو کافی ہے میرے لیے وہی ذات کافی ہے اور وہی ذات جو ہے اس پہ میرا اعتماد ہے، وللہ الحمد، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ سبحان اللہ، اللہ کی حمد و ثنا، عاجزی و انکساری کی ایک زبردست دعا ہے، ایک زبردست عمل ہے۔ پڑھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ 111 بار اس مبارک دعا کو تہجد میں پڑھ لیجئے، اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیجئے، درود ابراہیمی کا اہتمام کرے، اور اس دعا کو فجر کی نماز کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں 111 بار، انشاءاللہ بہت برکات حاصل ہوگی۔ اگر 111 بار آپ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم دن میں 7 مرتبہ تو پڑھیں، اس کا ترجمہ بھی ذہن میں رکھے اور الفاظ کی تصحیح بھی کرے کسی عالم سے، اور اس مبارک دعا کو اپنی زندگی کا معمول بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک دعا کی برکات، انوارات اور فیوزات ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔